اور پھر آپ نے کہا کہ یہ تو ہر دھرم کہتا ہے اور ہر انسان یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. یہ تو کامن چیزیں ہیں. اسلام نے کون سا کوئی انوکھی بات کی ہے؟ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، دھوکہ نہ دو. تو پھر آپ خود مان لیں کہ اسلام کی تعلیمات ہیں نیکی کی، سچائی کی، اور یہ ساری خوبیاں اسلام یہ کہتا ہے، اور انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو اختلاف کیا ہے اسلام سے؟ مجھے آپ نے ابھی تک نہ کوئی زیادہ کو ہائی لائٹ نہیں کی مین چیز کہ بھی اسلام کے میں اس وجہ سے میں مخالف ہوں، اس وجہ سے میں اسلام کے اور مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ فالٹ ہے. ابھی تک آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کوئی مین فالٹ. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام سچائی کی، نیکی کی اور اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں. تو مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کا اسلام سے اختلاف کیا ہے؟ کوئی مین وجہ بتائیں کہ اسلام کو آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اگلی بات آپ نے کہی کہ بھی آپ نیتک باتیں جو مورالٹی کی، پڑوسی سے پیار کرو، نیکی کرو، سچ بولو، ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو. تو یہ آپ نے اسلام کی خوبی کو مان لیا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ آپ نے مان لیا ہے. یہ آپ غلط کنکلوژن نہ نکالو. یہ میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا اگر اسلام میں، کیونکہ کسی بھی دھرم کی کتاب اٹھا لو، اس میں سارا کچھ برا تھوڑی ہے، کچھ اس میں اچھائی بھی ہے. تو اسلام خوبیوں سے بھرا ہوا ہے ایسا تھوڑی میں نے کہا ہے. بھائی اسلام کے اندر جو مسلمانوں کو جو مل جل کے رہنے کی جو شکشا دی نا، بس اتنی بات ہے. تو سچائی، نیکی، پڑوسی سے پیار کرو، سہیوگ کرو، مدد کرو، یہ تو ان باتوں کا جہاں بھی ہیں، یہ میں نے یہ کہا بھی یہ جہاں بھی ہیں، قرآن میں ہیں بھی، نہیں بھی ہیں، تو یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت اچھی ہیں. تو میں اسلام کی کوئی میں نے تعریف نہیں کری، کوئی کچھ ماننا نہیں ہے کہ بھائی اسلام سچا ہے یا اچھا ہے. ٹھیک ہے، سبھی دھرموں میں کچھ نہ کچھ اچھی بری ساری باتیں ہیں. کتاب ہے جو اس میں ساری بری باتیں تو نہیں ہوتی کسی میں. ہاں جی ندیم رانا جی، یہ آخری قسط ہے میری، اسلام کی سچائی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کہہ رہے ہو نا اسلام کے پیچھے کیوں پڑا ہے، اسلام سے کیا دقت ہے آپ کو. او بھائی سب سے بڑی دقت یہی ہے کہ جو مورتی پوجک ہے نا، جو جس کو آپ کیا مشرک کہتے ہو، کیا کہتے ہو، مورتی پوجک سے، بت پرستی کرنے والوں سے کوئی دنیا کو خطرہ نہیں ہے. کوئی چپ چاپ اپنی مورتی آگے پوجا کر رہا ہے تو اس سے کوئی کسی کو دقت نہیں ہے، اس کو خوشی مل رہی ہے، بیچارے کو شانتی مل رہی ہے، وہ دنیا کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ اسلام وشو شانتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ترقی کے لیے، عورتوں کی آزادی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ دنیا پر اپنا ورلڈ ویو تھوپ رہا ہے کہ بھئی ہم حق ہیں تم باطل ہو. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب سے بڑا ایک خطرہ ہے. اور باقی مجھے آپ کے نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض تھوڑی ہے، آپ 5 کے بجائے 50 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، لیکن آپ دوسروں کو تنگ نہ کرو نا، دوسروں کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. تو اسلام کی میں سچائی بتاتا ہوں کیا دقت ہے مجھے. پہلی بات تو کوئی اوریجنل یہ مذہب نہیں ہے، سارا کچھ بائبل سے کاپی کیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے. جن یہودیوں سے نفرت کرتے ہو نا، سارا اوریجنل ان کا ہے. وہ ایڈم ایو کی سٹوری ہو، جنت دوزخ ہو، شیطان ہو، قیامت کی رات ہو، ساری تھیولوجی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، تھیولوجی. سارے جو دھرم کے سدھانت ہیں نا، یہ سارے کاپی پیسٹ کیے ہوئے ہیں. ہاں جو اوریجنل ہے نا وہ ہے جہاد، برقع، قتل کرنا لوگوں کو. بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلا چیپٹر آتا ہے جینیسس، اس میں سلسلے وار اس بات کا ورنن ہے کہ 6 دن میں سرشٹی کیسے بنائی گئی، جبکہ قرآن میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. کہیں کہیں ذکر آ جاتا ہے، کچھ بات آگے آ گئی، کچھ بات پیچھے آ گئی. تو یہ سب کاپی پیسٹ ہے، کچھ بھی محمد کا اپنا اوریجنل نہیں ہے. محمد کے علاوہ کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا. محمد خود ہیلوسینیشن کا شکار تھا. یہ ایک مانسک بیماری ہے، سائیکٹرسٹ اس کو ٹھیک کرتے ہیں.
اس کو خود کو ہی دکھنے لگ گیا تھا، اور وہ جو خدیجہ کا بھائی تھا نا، عیسائی تھا جو ورقہ، اس نے کہہ دیا جی اس میں جبرائیل اس کو دکھا تھا تو یہ نبی بن گیا ہے۔ تب محمد نے وہ بات آگے چلا دی۔ تو یہ جو اس کا موسیٰ کہتے ہو، اس کو موجز کہتے ہیں یہودی، لوط، جیکب جس کو آپ یعقوب کہتے ہو، جوسف جس کو آپ یوسف کہتے ہو، جیسس عیسیٰ مسیح، یہ سب یہودی پیغمبر ہیں، یہ مسلم نہیں تھے۔ جو یہ قرآن میں بار بار آیا نا یہ سب مسلمان تھے، یہ ابراہیم پہلا مسلم تھا، بھئی یہ یہودیوں کے پیغمبر ہیں۔ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہوہ شبد ہے جو گاڈ کے لیے، وہ اللہ نہیں تھا، یہ اللہ تو قرآن میں بہت بعد کی بات ہے۔ محمد نے اپنی ویلیڈیٹی بنانے کے لیے بائبل کی مائتھولوجی کا استعمال کیا۔ اس نے شروع میں یہودیوں کو پٹانے کی کوشش کی کہ قبلہ کا منہ بھی یروشلم کی طرف پھیرا، لیکن جب یہودی نہیں مانے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے اسے جھوٹا پیغمبر کہا، تو محمد ان کا دشمن نمبر 1 بن گیا۔ مکہ کی آیتیں تھوڑی سی پھر بھی ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ مدینہ چلا گیا نا، تب تو اس نے پورا وائلنس سے بھری ہوئی، زہریلی، بھڑکاؤ، دشمنی بھری آیتیں نکالی۔ یہ سچائی ہے، سب کو پتہ ہے بات۔ تو اسلام کو اسلام کہنے کی بجائے محمڈن فیتھ کہنا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کے چلتے ہی سارا یہ مذہب کھڑا ہوا ہے۔ اور میرا اعتراض ہے کہ اسلام میں جو نا استری ورودھی ہے، مہیلاؤں کے خلاف ہے۔ تو محمد نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ نرک میں زیادہ تر سنکھیا عورتوں کی ہے۔ یہ بخاری میں آتا ہے، والیوم 1 بک 2 نمبر 28۔ وہ سورگ میں جانے کا اس نے ایک ناٹک رچا تھا نا کہ میں جنت دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، تو تب اس نے کہا تھا بھی وہاں زیادہ تر عورتیں۔ قرآن چیپٹر 2 ورسز 282، اس میں کہا کہ عورتوں کو عقل کم ہوتی ہے، وہ بھول جاتی ہیں۔ ایک بار جب محمد کو پتہ چلا نا کہ ایران میں کوئی مہیلا بادشاہ بن گئی، تو اس نے کہا کہ وہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے اوپر کسی عورت کا شاشن ہو۔ بخاری والیوم 9 بک 88 نمبر 229۔ تو آج تو جرمنی، انگلینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ آدی دیشوں میں مہیلائیں بہت کامیابی سے راج کر رہی ہیں، اور یہ دیش بھی بہت پروگریس کر رہے ہیں۔ تو یہ تو غلط بات، جھوٹی بات انہوں نے کہی محمد نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ عورتوں کے خلاف ہے یہ مذہب۔ یہ دقت ہے میری، آپ کے نماز پڑھنے سے دقت نہیں ہے۔ اب قرآن کے چیپٹر 4 ورسز 34 میں عورتوں کو پیٹنے کی اجازت ہے، مردوں کو۔ عورت پرش کے ادھین رہے، اس کے انڈر رہے۔ چیپٹر 2 ورسز 2 to 8۔ اور میں اسلام کے پیچھے کیوں پڑا ہوں؟ کیونکہ اسلام بھائی ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ وہ جو جہاد کی کنسیپٹ ہے نا، غیر مسلموں پر حملہ کرو، جہاں پاؤ گھیرو، مارو، قتل کرو، یہ جو آپ یہ اسلام کا یہ جو بڑا سہاونا روپ میرے سامنے پیش کر رہے ہو نا کہ سچائی ہے، یہ بہت نیکی ہے، یہ بہت آپ بھی مان گئے ہو، میں کوئی نہیں مانا، میں تو یہ اسلام کی بتا رہا ہوں آپ کو اصلی تصویر۔ یہ جو آپ ہے نا تقیہ کی یہ جو ٹیکنیک میرے پہ نا استعمال کرو، میرے کو سارا اسلام کی جانکاری ہے۔ یہودیوں کے خلاف تو اتنا محمد کو جلن تھی نا، چیپٹر 7 ورسز 167 پڑھ لینا آپ۔ تو کہتا ہے کہ یہ کو میں قیامت تک ان کو تڑفاتا رہوں گا یہودیوں کو۔ وہ محمد کا چاچا تھا ابو لہب، اس کے اوپر ہی ایک چیپٹر نکال دیا لہب کہ بھئی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ۔ تو اللہ اور محمد تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، یہ اپنی بڑاس نکالنے کے لیے اس نے آیت بنا دی بس۔ ایک کالے کتے مروا دیے تھے نا سارے، تو اس کا یہ پرسنل پسند ناپسند کی بات تھی جو سارے مسلمانوں پہ اس نے تھوپ دیا۔ ایک ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، چیپٹر 4 قرآن کا
वर्सेस 144। तो भाई नदीम जी, इस हिसाब से तो आपकी और मेरी दोस्ती भी नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना साथी नहीं बनाना चाहिए। तो आप तो मेरे साथ दोस्ती कर रहे हो, आप तो इस्लाम पे नहीं चल रहे हो, या तो आप तकिया कर रहे हो, लेकिन अगर ईमानदारी से मेरे साथ दोस्ती कर रहे हो तो आप गैर इस्लामी ये काम कर रहे हो। तो अगला पॉइंट है कि जो दिक्कत है वो मोहम्मद का करेक्टर। तो 6 साल की आयशा से उन्हें शादी करी जब वो खुद 54 साल का था। ऐसा एग्जाम्पल है आपका। ये मोहम्मद कहता भी मेरी ज़िंदगी पूरी मुसलमानों के लिए एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया के लिए भाई ऐसा जीना चाहिए। जिहाद की लूट की का 20%, 5वां हिस्सा वो अपने पास रखता था। तो जैसे ये कोई गुंडे बदमाश होते ना, जो डॉन टाइप के लोग, वो कहते हैं भाई का हिस्सा पहुंचा दो। तो ये तो वही बात थी। उसका जो मुंह बेटा था जैद, उसकी पत्नी जैनब से विवाह किया, जो उसकी रिश्ते में बहू लगती थी। उसके चक्कर में ना गोद प्रथा है ना, अडोप्शन वाली, वो भी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। इस्लाम में अडोप्शन वाला कोई चक्कर नहीं है। जबकि खुद के किसी के बच्चे ना हो तो कोई बच्चा अडोप्ट कर ले तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस्लाम ने इसको खारिज कर दिया। और मोहम्मद ने अपने लिए, बाकी मोमिनों के लिए तो 4 शादियाँ अलाउड कर दी, लेकिन अपने लिए 4 शादियों से भी ज़्यादा की छूट मांग ली। खुद की अपनी मर्जी थी, जो मर्जी आयत बोल देता वही लोग कह देता अल्लाह ने भेजी है। चैप्टर 33 वर्सेस 50। उसने कहा ए नबी, तुझे छूट है, तू जितनी मर्जी रख। और एक इस्लाम की जो हकीकत बताऊं, इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत है। ये चैप्टर 4 वर्सेस 89 और चैप्टर 2 वर्सेस 217 और भी कई जगह है। मूर्ति पूजकों को कत्ल करो, चैप्टर 9 वर्सेस 5, चैप्टर 5 वर्सेस 33। भाई मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, उनको भी पूरी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। तो ये आपका क्या है भाई, हम हक हैं बाकी सब बातिल हैं, ये डेमोक्रेसी है ये? आज के ज़माने में ये बातें चलेंगी नहीं, 7वीं शताब्दी वाली जो आप जिद कर रहे हैं ना भाई, वो शरिया लेके आएंगे, वही ये आईसिस वाले जो ये कोशिशें कर रहे हैं ना, अलकायदा वाले, इनकी सब कोशिशें फेल हो जाएंगी साइंस के आगे। ठीक है, ये मैंने अपनी बात अपनी बता दी जो भी थी। बाकी इन बातों का अंत कोई नहीं है, जिसने समझना नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहते हो यूरोप के सेकुलर लोग मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं, और भी मुसलमान सारे ही गैर मुस्लिमों से तअस्सुब रखते हैं। जो भी गैर मुस्लिम है उनको तो आप वाजिबुल कत्ल समझते हो। अब आप कहोगे फ़र्क तो रहेगा ना, इस्लाम में मोमिन और काफिर, आपने कहा ये मोमिन सोना है और ये काफिर पीतल है, ये फिर खुद जज बन गया। कोई मुस्लिम झूठा है, मक्कार है, तो भी जन्नत में जाएगा, और कोई गैर मुस्लिम कितना ही उसने ब्लड डोनेशन कर रखी हो, कितना ही दान पुण्य कर रखा हो, कितनी गरीबों की सेवा कर रखी हो, तो भी दोजख में जाएगा वो। वाह भाई वाह, आपने खुद कई सिस्टम बना रखा है। मुसलमान लूट भी करें, दूसरों की मर्दों को भी मारें, उनकी औरतों से शादी भी कर लें, तो भी वो ठीक है। अच्छा, लूट का धर्म है, कौन सा चैप्टर, वो 8 है कि 9 है, कौन सा अनफाल, वो लूट का हिस्सा कितना मिलेगा सारा उसमें बता रखा है। तो ये आपकी जो ना दलीलें, ये कमज़ोर दलीलें थी जो पेश की। अब इनका और क्या मैं जवाब दूं? ठीक है, इन पे गौर करें मेरी बातों को, कोई जिद पड़ने की बात नहीं है ये। इसमें कोई अपन कोई ये मत मानो कि भाई डिबेट में जो ऑनेस्टली दूसरे की बात मान लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपकी कई बात मानी है ना कि भाई हिंदू धर्म में खामियां हैं, तो आप भी मानो। डिबेट का तो तभी फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे ही थूक पिलाने का। ठीक है भाई, गुड।